سے ہوں گے ٹک ٹک ٹل آئی ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ پہ خوش آمدید. آئی نو کہ میں نے کہا تھا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، لیکن پاکستان کرکٹ میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ بکواس کرنی تو بنتی ہی ہے. علی انفارچونیٹلی مارڈی گرا پہ اس وقت ایک تھونگ میں ڈانس کر رہے ہیں نیو اورلینز میں، تو وہ نہیں آ سکے. لیکن میرے ساتھ ہیں مشہور فلم سٹار فواد خان. فواد کیسے ہیں آپ؟ یار میں ٹھیک ہوں، لیکن علی سنا ہے کوئر کلب گیا ہے، وہاں پر مزے لے رہا ہے چس کے کوئر ہاں وہ مارڈی گرا کوئرس ایل جی پلس بی ٹی کیو مارڈی گرا ہے تو پارٹی ہاں نیو آرلینز میں کر رہا ہے. ہاں تھونگ شونگ پہن کے. تو بھائیو کیا حال ہے فواد؟ کیا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ میں؟ آپ کے فیورٹ رضوان اور شاداب دونوں کو لن پہ کرا کے سیدھا شاہین کو کیپٹن بنا دیا انہوں نے، اور دا گریٹ شان مسعود ان کو بھی کیپٹنسی ملی ہے. تو کیا نظریہ ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ یار میرا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں پہلی دفعہ مطلب سب کچھ کھل کے ہو رہا ہے نا پولیٹیکلی، تو وہی پی سی بی میں بھی نظر آ رہا ہے کہ سب نے شلوار قمیص اتار لی ہے اور سب دبا کے کہہ رہے ہیں کہ یار جس کا جتنا پاور ہے، جتنا پولیٹیکل انفلوئنس ہے، وہ اتنا ہی کر رہا ہے. تو شاہد آفریدی اپنا، تو میں اس دن یوسف اور اس کا وہ شو دیکھتا ہوں نا، مشتاق اور آفریدی کا، تو کہتے یہ ہے کہ شاہد آفریدی نے شاہین کی سفارش نہیں کی، لیکن پی سی بی جو چیئرمین ہے اس نے شاہد آفریدی سے پریزنٹیشن کرائی، اور اس نے پریزنٹیشن میں جو بتایا وہ ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ہاں یہ سٹیپ کرنے چاہیے. تو مطلب پیراڈاکسیکل کہ عمیر میری بات مان رہا ہے کہ یار اس دکان سے خریداری کرو، لیکن پھر یہ نہیں مان رہا کہ کون کون سا سودا خریدو. عجیب سی ایک. ہاں ہاں کیا خیال ہے؟ یہ یار بڑی بکواس ہے ویسے. کہ دیکھو ایک تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ نہ بابر کو کیپٹنسی ملی ہے، بابر نے کیپٹنسی چھوڑی ہے. اچھا ہوا ہے رضوان کو بھی نہیں ملی، ورنہ انہوں نے رضوان کے پیچھے آنا تھا. پاکستان میڈیا جو ہے نا، وہ جس کو کیپٹنسی ملے اس کا نام اگر سرفراز نہ ہو نا تو اس کے پیچھے آتا ہے. ہم۔ تو اچھا ہے شاہین کی گانڈ مارو، ہم تو سائڈ پہ بیٹھ کے انجوائے کریں گے. نہ مجھے کوئی شاہین سے اتنی محبت ہے جس طرح آپ کو رضوان سے اور افتی سے اور مجھے بابر سے. اور علی کو بھی اچھا ہے، علی بھی وہی پھپھے کوٹنی جو چسکے لیتی ہے آ کے لیتا رہے گا، مجھے شاہین نہیں پسند، مجھے شاہین نہیں پسند. تو پھر ہم بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے لن پہ چڑھ تو اچھا ہے، میں نے کہا اچھا ہوا ہے شاہین کپتان بنا ہے. مار کھائے گا، ذلیل ہوگا. وہ جو گندی بولنگ کر رہا ہے آج کل 135 پہ، وہ T20 میں کرے گا تو لمبے لمبے 6 پڑیں گے. اچھا ہے، انجوائے کرتے ہیں ہم. آپ کا کیا خیال ہے ان کیپٹنسی چوائسز کے بارے میں؟ یار جو آپ نے کہا، آپ کو یاد ہو ہم نے ایک دفعہ پوڈ کیا تھا جس میں ہم سارے ایگری کر رہے تھے کہ شاہد آفریدی ایک ٹاکسک پرسنالٹی ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ اس بات پر ایگری کیا تھا کہ ایز اے پلیئر مجھے پسند ہے کیونکہ پاور ہٹنگ کرتا تھا، وہ جو جس ٹائپ کی کرکٹ کھیلتا تھا، لیکن وہ ہے ایک ٹاکسک پرسنالٹی، اور وہ اس نے شاہین میں ڈال دی ہے. ہوں مطلب ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک ٹائم آئے گا کہ بابر کو یہ ایل پہ رکھے گا ہوں اور شاہین کو کیپٹنسی اور ٹیم میں، اور وہی ہوا. مطلب ٹیکنیکلی آپ دیکھیں پی سی بی نے ایک دفعہ شاہین کا او ڈی آئی کا بھی اعلان کر دیا کہ او ڈی آئی کا بھی کیپٹن ہے. اب ہاں شاہد آفریدی ٹی وی پر آ کر کہتا ہے، پھر انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن اب شاہد آفریدی ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں میں تو شاہین کو کہتا تھا کیپٹنسی مت لو، کہ ایونچولی مطلب آپ پر ہی بلیم آئے گا اور آپ کو چھوڑنی پڑے گی، اور میں تو اسے کہتا تھا مت لو. کیا آپ مانتے ہیں کہ مطلب شاہد آفریدی کے انفلوئنس کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جو آئی ایس پی آر کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن ہے، اس کے بغیر آج کل چیئرمین نہیں ہل سکتا، پرائم منسٹر اس سے ملتا ہے. ہوں لیکن آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ چلے ان کو بھی ذرا پتہ چلے. کیونکہ دیکھیں بابر کے بعد اگر کوئی ڈیزرو کرتا ہے T20 میں، میرے حساب سے یا تو وہ شاداب ہے یا تو وہ رضوان ہے. ہاں شاہین نمبر 3 پہ آتا ہے. شاہین آپ کا T20 کا بیسٹ پلیئر ہے بھی نہیں. آپ کے T20 کے بیسٹ پلیئرز ہیں شاداب، رضوان اور اس کے بعد شاہین. اور بیچ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو حارث رؤف بھی بیسٹ بولر ہے، نسیم شاہ آپ کا بیسٹ بولر ہے. بیسکلی
اکراس فارمیٹس اس وقت پاکستان ٹیم میں آپ کا جو بیسٹ بالر ہے، ٹاپ پرفارمر ہے، وہ نسیم شاہ ہے. تو شاہین اسپیشلی آج کل پچھلے 3-4 مہینے میں تو وہ بالکل بھی نہیں چل رہا. لیکن اچھا ہے، دیکھتے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاہد آفریدی نے اس سے کہا ہوگا کہ اس نے منع بھی کیا ہوگا، تو شاہد آفریدی نے کہا ہوگا نہیں نہیں نہیں، تو لے کیپٹنسی، کیا کرے گا تو، مطلب پاگل ہے. وہ شاہد آفریدی ہے تو انفلوئنشل بندہ نا، اس نے اپنے داماد سے کہا ہوگا بھائی لے. اور وہ بڑوں کی عزت تو آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے، تو اس نے دے دی ہوگی. تو شاہین کو چھوڑیں، شان مسعود کی کیپٹنسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یار چٹے بالوں والا کیپٹن. یار وہی پاکستانی سٹینڈرڈ کے جس بندے نے 18 میچوں میں 150 کی ہے یا 250 کی ہے، اس کو آپ نے کیپٹن بنا دیا. سیفی سینچری پہ سینچری 200 بنا رہا ہے. یعنی مطلب ایج کا بھی اتنا ڈفرنس نہیں شان اور اس کا. میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کی امپروومنٹ کے لیے اگر ڈیسیجن لینے تھے تو آپ کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا. سائم کو بنا لیتے، مطلب ینگسٹر بھی ہے اس نے. یعنی آپ کی اور میری کافی ڈس ایگریمنٹ تھی سائم پر. میرا یہ پوائنٹ تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ سائم کو ابھی آنا چاہیے، میرا یہ پوائنٹ تھا کہ اس کو ڈومیسٹک میں مطلب اور کھلانا چاہیے. اب سائم نے مطلب پروف کر دیا ہے. آپ ینگسٹر پر انویسٹ کریں اور اس کو 4-8 سال دیں گروم کرنے کے لیے. اب سیفی اور شان، اب مطلب شان جس کا اپنا 28 ہے ایوریج ہے، اس کو اب کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہی میڈیوکریٹی. اور حفیظ کو بنا دیا جس کا اپنا ایوریج مطلب 30 سے نیچے بالنگ بیٹنگ. کافی مطلب ڈس اپوائنٹنگ ہے جو چینجز ہو رہی ہیں. لیکن وہ جو ہم پتہ نہیں رات کو یا پرسوں بات کر رہے تھے کہ نجم سیٹھی 3 مہینے بعد آ جاتا ہے، پھر کیا ہوگا. ہاں یہ ہاں. ایک وہ ہے. اور اوپر سے مزے کی بات یہ ہے کہ سعود شکیل کو بنانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ آپ کا ٹیسٹ میچز میں بیسٹ بیٹسمین ہے، اس کے پاس کیپٹنسی ایکسپیرینس ہے، 28-29 سال کا ہے. تو اٹ وڈ ہیو میڈ سینس کہ آپ اسے کہتے یار اب تم 2 سال کے لیے کیپٹن ہو. اصل جو مسئلہ ہے نا اس پی سی بی ایڈمنسٹریشن کا، یہ پرماننٹ ہے بھی نہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ فیبرری میں الیکشن ہو گیا اور دوسری نواز شریف کی حکومت آ گئی، انہوں نے تو ہمیں فارغ کرا دینا. تو یہ بھی بس اسی چکر میں ہے کہ کسی طرح ہمارا پاور لگ جائے، ہم کسی طرح ایڈمنسٹریشن میں رہیں. تو یہ ابھی نا فل یاری دوستی کر رہے ہیں اپنے سارے جگرز کو. بیسکلی شان مسعود کا باپ تو بہت انفلوئنشل ایڈمنسٹریٹر ہے نا کرکٹ کا. تو بیسکلی یہ سب کو اپنی سائیڈ پہ کر رہے ہیں. شاہد آفریدی کو اپنی سائیڈ پہ کیا، شان مسعود کے ابے کو اپنی سائیڈ پہ کیا. تو یہ پوری نا لابی اس وقت اکٹھی ہو کے بیسکلی نا یہ یونائٹ ہو رہے ہیں کہ کسی طرح نا اپنی اپنی کرسیاں ہم نے بچانی ہیں. لیکن شان مسعود آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از کیپٹنسی مٹیریل، ہی از ناٹ ایون اے گڈ پرفارمر. تو آپ کے خیال میں what would بابر be going through right now؟ یار بابر کا میرے خیال میں اس کا شاید کوہلی والا سین ہو. ایک تو مجھے جو لگتا ہے کہ فرینکلی بابر ایک اچھا کیپٹن نہیں تھا. اس میں عمران خان والی کوالٹیز نہیں تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ یار عمران خان نے بھی تو 83 میں نہیں جیتا اور اس نے پھر 87 میں بھی نہیں جیتا، اور عمران خان نہیں تھا بابر. مطلب بابر کے جو ڈیسیجنس تھے وہ بریو نہیں تھے اور وہ اس طرح سے نہیں جو عمران خان نے کیا. تو میرے خیال میں ایک وہ. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بابر کی پرفارمنس گر جائے گی، اس کے ساتھ پی سی بی نے تو اسے شاید لگتا ہو کہ زیادتی کی ہے. لیکن رضوان بابر، اس ٹیم نے جس طرح سے بابر کو سپورٹ کیا ہے، میرے خیال میں بابر کہے رضوان کو سپورٹ کرے گا. شاید شان کے ساتھ اس کی اتنی نہ بنتی ہو، لیکن شاہین کو فلی بیک کرے گا مجھے جتنا لگتا ہے. کیونکہ آپ کو ایونچولی لگتا ہے کہ اگر رضوان او ڈی آئی کیپٹن آتا ہے یا شاہین آتا ہے، انہوں نے بابر کو اتنا ہی سپورٹ کیا ہے جتنا وہ بھی ایکسپیکٹ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ بابر کی سکور کرے گا وہ بہتر. وہ ایک طرح سے وہ جو مجھے لگتا ہے کہ ایک فوکس بندہ ہے نا، جس کو اس پلان ملا ہوتا ہے پیپر پر کہ یہ کرنا ہے، اور اس کو لگے گا کہ شاہین نے مطلب اگر کوئی غداری نہیں کہ وہ پرفارم کرتا رہے گا. یہ اور بات ہے کہ اب جو ٹیم میں چینجز ہوگی اس کا بابر پر انفلوئنس کا ہے. بابر ابھی اوپننگ نہیں کرے گا میرے خیال میں.
ٹی ٹوینٹیز شاہین میں نا ہاں T20 میں مجھے نہیں لگتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر بابر کو انہوں نے اوپر نیچے کیا نا تو پھر پھڈا ہوگا. کیونکہ دیکھو بیٹنگ پوزیشن تو بابر کی ایسی ہے کہ اس نے آپ کی ٹیم کا بیسٹ بیٹسمین ہے, اس نے وہ پوزیشنز پکڑی نہیں ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ بابر کو اوپن کرنا چاہیے T20 میں. میرے حساب سے آپ کی اگر ون ڈے میں آپ 3 پہ آتے ہو تو آپ T20 میں بھی 3 پہ آؤ. آپ کو کیوں چاہیے زیادہ بالیں؟ آپ 8 سال سے T20 میچز کھیل رہے ہو آپ اور یا تو نا آپ بڑی ایکسلریشن کرتے ہو اینڈ پہ وہی آپ کے بازو پھٹ رہے ہوتے ہیں پاور ہٹنگ کے چکر میں, اور آپ لگ رہا ہوتا ہے آپ سے بال ہی نہیں لگ رہی ہوتی. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ بابر از اے گریٹ T20 پلیئر, لیکن پاکستان کے حساب سے ٹھیک ہے, نمبر 3 پہ چل سکتا ہے. لیکن میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ T20s میں رضوان از اے بیٹر بیٹسمین. ہاں اور ایز اے اور بیٹر بھی ہے بابر ہاں سے. اور رضوان نے بھی وائٹ بال میں وہی غلطی کی ہے کہ بھائی آپ نمبر 4 پہ ODIs میں کیوں آ رہے ہو؟ آپ اوپن کرو. اگر آپ T20 میں اوپن کر سکتے ہو تو آپ ODI میں بھی کر لو. ایک اور جو سوری میرا آج گلا خراب ہے. ایک اور جو مجھے سین لگ رہا ہے کہ سائم ایوب اور حارث دونوں ناکنگ آن دا ڈور T20 ٹیم کی اوپننگ سلاٹ کے لیے. تو بابر, سائم, رضوان اور حارث, آپ نے 4 لڑکے, یہ 4 اوپنر ہیں آپ کے پاس جو آپ کے ٹاپ 2 میں آئیں گے. مجھے لگتا ہے شاہین ان کو خوش رکھنے کے لیے نا اس میں کہیں نہ کہیں گلٹ تو ہوگی کہ یار میں نے کیپٹنسی لے لی اپنے دوست سے, تو وہ ان کو اوپن کرنے دے گا اور حارث سے کہے گا 3 پہ آ, سائم سے کہے گا 4 پہ آ. مجھے بھی یہی لگتا ہے ابھی فی الحال. لیکن ایک اور بات بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاہین جو ہے اس کو اگر آفریدی نے اتنا لایا وہ اسے پولیٹیکلی سمجھائے گا بھی. یہ بابر کو آہستہ آہستہ سائڈ لائن کریں گے, نکالنا ہوگا تو 2-3 مہینے بعد کہیں گے کہ یار ابھی ٹیسٹ کرتے ہیں, سائم کو کرنے دو, حارث کو کرنے دو, تم ایک پر آ جاؤ, 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن, جو ایونچولی میرے خیال میں اچھا بھی ہوگا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ T20 میں اوپن کر سکتے ہیں ون ڈے میں کوئی کیوں نہیں. تب بابر اور رضوان کو اور رسپانسبلٹی لینی چاہیے جس میں آپ عبداللہ شفیق کو, اور رضوان کا سٹرائک ریٹ تو ایک ہی ہے نا, تو آپ کو مڈل میں ایک اچھا وہ مل جائے گا. اور بابر بھی اسپن کو اچھا نہیں کھیلتا تو اوپنر آ جائے تو اچھا. آپ اس میں فخر کو کہاں دیکھتے ہیں پھر؟ T20s میں ہوں یار میرے حساب سے ہمیں چاہیے کہ فخر فخر ٹھیک ہے بہت, اس کی آپ کی 2017 کی چیمپئنز ٹرافی, اس ورلڈ کپ میں بھی وہ لیٹ آیا, دیر آیا, درست آیا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ T20 میں اس وقت اس کی جگہ بن رہی ہے. اگر اگر یہ سائم اور حارث نہ ہوتے تو میں کہتا اس کے ساتھ پرسسٹ کر کے آپ بابر کو 3 پہ بیچو. لیکن لائک فار لائک سائم آپ کے پاس ایک بہتر ٹیکنیکلی لیفٹ ہینڈڈ اٹیکنگ بیٹسمین ہے, آپ کے پاس محمد حارث ہے جو ٹیکنیکلی ہی از بیٹر دین فخر, اور اتنی اچھی پاور ہٹنگ کرتا ہے. سائم بھی اتنی اچھی پاور ہٹنگ کرتا ہے. تو مجھے پھر اس میں یہی ہے کہ آپ تھوڑے ینگ پلیئرز ڈیولپ کرو جو اگلے 5-6 سال آپ کی T20 ٹیم مطلب ہے کچھ سلاٹس تو نیل ہونا. جیسے فخر نے 2017 میں آ کے اپنا اوپنر سلاٹ آپ کو تھا اگلے یار ہم 4-5 سال کے لیے وی آر سیٹ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. وہی ہے کہ مطلب بابر, فخر, رضوان, سائم اور حارث ہمارے ٹاپ 4 ہونے چاہیے. پھر 5 میں مجھے لگتا ہے کہ افتی ابھی تک آپ کا مطلب جو بھی وہ 5-6 میں آپ کا اونلی پاور ہیٹر ہے تو وہ رہے گا 5-6 میں اگلے ورلڈ کپ تک T20 میں. مطلب ہم اسے پسند کریں نہ کریں وہی وہ 30-40 رنز والا پلیئر, لیکن کانسسٹنٹلی جو بڑے بالرز کو ہٹ کر سکتا ہے ایک ہی ابھی فی الحال. آصف علی کو یا خوشدل کو واپس آنا چاہیے سیٹ اپ میں, ODI میں یا جو بھی ہو T20 میں. کیونکہ یار خوشدل کے ساتھ ہم نے زیادتی یہ کی کہ اس کو اس کو T20 کے پرفارمنس کے بیس پر ODI سے ڈراپ کیا, اور آصف کو ODI کے پرفارمنس سے T20 پہ ڈراپ کیا. تو عجیب سا,
تو میرے خیال میں پاور ہیٹرز وہی ہیں دو، تو 5-6 میرے خیال میں یہی رہنے چاہیے. اب کافی اچھا، ہمیں ایک فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر میرے خیال میں عامر جمال پر ابھی انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. اچھا ہے یا برا؟ میں یہی سوچ رہا تھا ابھی جب آپ بات کر رہے تھے کہ عامر جمال ایک کافی اچھی آپشن ہے. ایک تو وہ اچھی لیٹ آرڈر ہٹنگ بھی کرتا ہے، اور دوسرا وہ بولر بھی 140 پہ کراتا ہے. ہاں اور یو ایس اے وغیرہ کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر، اور عامر جمال کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہو. افتی بھی میرے خیال سے ٹھیک آپشن ہے، لیکن آئی ووڈ اونلی پک ون آف افتی، آصف، خوشدل، کیونکہ سب کو بہت چانسز دے دیے. آئی تھنک افتی ان سب میں بہتر ہے، تینوں میں. ہاں، اور خوش دل نے بھی ابھی وکٹیں لی ہیں، ابھی جو ٹورنمنٹ پاکستان ہوا کپ. پاکستان کپ، وکٹیں بھی لی ہیں، سکور بھی تھوڑا بہت کیا ہے. تو مطلب خوش دل بھی آ جائے. T20 میں نہیں، او ڈی آئی میں خیر، لیکن او ڈی آئی تو ہمارے 1 سال کے ہے نہیں. ہاں او ڈی آئی میں میرے خیال میں پریفر کروں گا آصف علی کو کہ 6-7 پہ آئے. کہ ہم، یار آپ کو 30-40 رن او ڈی آئیز میں T20s میں بہت ہوتے ہیں کہ اگر 10 بالوں پر کوئی کر کے دے دے. ہاں آصف علی میرے خیال سے تھوڑی سی لمبی اننگز بھی کھیل سکتا ہے 50-60 کی، اور اس کے وہ سپن کے سامنے وہ اس طرح نہیں کانپتا جیسے افتی کانپتا ہے. تو بالکل یہ ہے. اور T20 ٹیم میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاداب تو آپ کا بنتا ہی ہے نمبر 5-6 پہ T20s میں. صحیح ہے، 4 اوورس کے لیے وہ ٹھیک ہے، وہ او ڈی آئی ہاں کا نہیں لیکن T20 ہاں کا ہاں بہت. T20s میں وہ سیٹ. لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں، چلے ہم ٹیسٹ اور T20s کی بات کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ابھی پتہ چلا ہے کہ نسیم شاہ جو ہے وہ پشاور زالمی چلا گیا. اچھا، میں نے یہ نہیں دیکھا، لیکن نسیم شاہ تو آپ کا فکس ہوگا سارے ہم، تینوں فارمیٹ میں، لیکن لیکن مجھے یہ نہ اس میں چل. تھوڑی 9D چیس ہوئی ہے نا کہ ہاں بابر پشاور کا کپتان ہے، ہاں اور اس نے نسیم پوچ کر لیا ہے. ایک جو ویک لنک تھا پشاور کا، وہ ان کی تھوڑی بالنگ تھوڑی سی ماٹھی تھی، کیونکہ ہاں. وہاب ریاض تو اب ہمارا چیف سلیکٹر بن گیا ہم. ہے. تو اب تھوڑی پشاور زالمی کی ٹیم کافی سٹرونگ ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس حارث سائم، حسیب اللہ ہیں، بابر ہے، اور پھر جمی نیشم وغیرہ ہیں، اور اب نسیم بھی آ گیا. خیر اینی وے، تو آسٹریلیا میں کتنا پھینٹا پڑے گا ہمیں؟ یار وہ تو سب کو پڑھا ہے، ان کو ہی پڑھے گا. اور اچھا ہے، مجھے لگتا ہے نا کہ یہ جو بابر کو کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ کیپٹنسی رکھ لو، ان کا خیال یہی تھا کہ اس کو پینٹا لگنے دو آسٹریلیا میں، تاکہ پھر ہم آرام سے کوئی اور کیپٹن لے آئیں. لیکن بابر نے کافی وائز ڈیسیجن کیا کہ نہیں، سب چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں. یار آئی نو. ٹیسٹ میں 3-0 ہی ہونے والا ہے اور کوئی نہیں. میں اس لیے بھی ویسے کافی انٹرسٹنگ سین ہے یہ کہ یار پی سی بی کے پاس کوئی پاور نہیں تھی ٹو ریموو دا کیپٹن، ٹو ہاں، تو ریموو انہوں دا چیف. نے نہیں کیا، انہوں نے وہی کیا جو پاکستانی ٹیکٹک ہوتے ہیں، بابر کو فورس کیا ہوں. اور بابر کو پھر کہہ دیا کہ یار اگر وہ ریزائن کرے، اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کرنا تو پڑے گا. اور ہاں کوچز کو بھی سائن کر دیا، ان کو ریموو تو نہیں کیا. ہاں پاکستان میں جس ملک میں قانون نہ ہو، آپ تو پھر اپنی مرضی کا بنا سکتے ہیں نا. ہاں، کون سا مکی آرتھر انہیں چیلنج کر سکتا ہے کورٹ میں؟ 10 سال تو کیس چلتے رہتے ہیں، 20-20 30-30 سال. وہ ہر مہینے جا کے ایڈجرمنٹ لے لے گا زکا اشرف کا لوئر. ایسے ہی ہے. ہاں، تو پاکستان میں کوئی رول آف لا تو ہے نہیں. اچھا اب آتے ہیں. ہاں بولیں بولیں. میں یہ کہہ رہا تھا، آپ نے حسیب اللہ کا نام لیا، میں بھی حسیب اللہ کو فالو کر رہا ہوں. بہت اچھی آپشن وکٹ کیپنگ بیٹسمین کی، اور کافی مطلب مجھے کوئنٹن ڈیکاک ٹائپ لگا، اسپن کو بھی اچھا کھیلتا ہے، فاسٹ کو بھی. آپ اس کو ہاں کہاں دیکھتے ہیں T20 ٹیسٹ اور او ڈی آئی سیٹ اپ میں؟ میں اس کو T20، اور میں اسے ٹیسٹ میں نہیں لاؤں گا. ٹیسٹ میں آپ کے پاس ہیں 4-5 پہ سعود شکیل، آغا سلمان. ہم. حسیب اللہ جو ہے اس کو میں رکھوں گا T20 میں، اور آئی وونٹ مائنڈ. وہ ویسے نمبر 4-5 پہ آتا ہے، میں اس سے نیچے نہیں وہ آ سکتا. لیکن میرے حساب سے ون فار دا فیوچر. اور کریڈٹ ٹو بابر اعظم. بابر اعظم نے ڈسکور کیا تھا حسیب اللہ. ایک پشاور زالمی کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے نا PSL کا، اس میں
محمد اکرم سے وہ پوچھتے ہیں نا جب وہ کوئی پلیئر ڈرافٹ کرتے ہیں، تو محمد اکرم نے کہا کہ یہ جو حسیب اللہ بلوچستان کا لڑکا ہے، یہ بابر نے بڑا پش کیا کہ بھائی آپ اس سے لائیں پشاور ٹیم میں کیونکہ بڑا پلیئر ہے. تو بابر ہیز این آئی فار لائک گڈ بیٹسمین اینڈ آئی تھنک مور دین اے کیپٹن بابر کو آپ یوز کر سکتے ہو ٹو فائنڈ لائک دا بیسٹ بیٹسمین ان دا کنٹری، ینگ پلیئرس. اور یار میرے خیال میں بابر کا رول سچن کی طرح ہونا چاہیے کہ آپ ٹیم کو سپورٹ کرے اور گروم کرے نئے پلیئرس کو، ایک رول ماڈل ہو ایز اے کیپٹن. مطلب وہ سچن کی طرح ہی مجھے لگتا کہ ہاں زیادہ وہ نہیں ہے کریٹیو اور وہ سکسیسفل. ہاں، جیسے دیکھیں نا کہ سائم ایوب پہلے کوئٹہ میں تھا تو لن ترین تھا، پشاور آیا تو کیسے مطلب بلاسم ہوا. سیم ود یہ حسیب اللہ، بابر لے کے آیا پشاور میں، اب وہ دیکھیں پاکستان کپ میں کیسے چھا رہا ہے. تو کچھ پلیئر ہوتے ہیں وہ مینٹورز اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ کیپٹن نہیں اچھے ہوتے. بابر اس طرح کا ہے. بالکل ایسے ہی. اور یار مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہونا کہ آپ T20 میں تبھی سلیکٹ ہوں گے جب آپ T20 لیگز PSL وغیرہ کھیلیں گے. آپ ODI میں تب سلیکٹ ہوں گے جب آپ پاکستان کپ کھیلیں گے. مطلب پاکستان کپ میں آپ T20 یا PSL کے بیس پر نہیں آ سکتے جو حسیب اللہ نے کیا ہے. اور آپ کا ابھی بھی دیکھیں آپ کی بیسٹ ٹیمز کراچی وائٹس جو سائم فارم میں ہے، ایک دو اور لڑکے فارم میں، اور KP کی ٹیم آ رہی ہے نا. تو جو بھی ہے آپ کو پلیئرز اس فارمیٹ کے مطابق لینے چاہیے. کامران غلام کب سے ویٹ کر رہا ہے، حسیب اللہ بھی فارم میں ہے، سائم ایوب ODI میں. مجھے عجیب سی حیرت ہوتی ہے کہ سائم ایوب کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس کے ڈومیسٹک کے آپ نمبرز اٹھا لیں، وہ صرف PSL میں نہیں تو اس نے لاسٹ ایئر اس میں بھی ٹاپ سکورر رہا ہے پاکستان میں. حسیب اللہ رہا ہے لیکن انہوں نے ڈراپ کیا. اب تو اس نے 9 لوگ شارٹ کو کوئی نیکسٹ ہی لیول لے گیا ہے. ایک کل اس نے پل مارا ہے 9 لوگ تو وہ پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن مجھے ہے کہ اچھا ہے فرینچائز میں پرفارمنس دیتا رہے. پاکستان ٹیم ہے تو بڑی ٹاکسک، آپ ابھی آئیں گے تو آپ برباد ہی کریں گے ینگ پلیئرز کو. لیکن چلیں اب آتے ہیں ہم حفیظ ایز کوچ. پہلے وہ ڈائریکٹر بنے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوچ بھی لگا دیا، اور اب وہاب ریاض چیف سلیکٹر، اسپورٹس منسٹر. PSL تو دونوں نے چھوڑ دیا. تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی ان کی اوقات ہے کہ یہ ڈھنگ کا پلیئر سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ یار حفیظ تو اپنی اس کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے. مطلب ایز اے پلیئر مجھے اچھا نہیں لگتا جو باتیں وہ کرتا ہے، جو سین اور جس طریقے سے آئے ہیں، کوئی پروسیس نہیں، کچھ نہیں. تو مطلب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ان لوگوں کی حیثیت ایک خاص لیول سے زیادہ سوچنے کی بھی نہیں ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا اس سے بری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ایک اینڈ تک آ گئے، گند کے انتہا تک، اینڈ تک پہنچ گئے. اس سے برا بھی نہیں ہوگا لیکن اچھا بھی نہیں ہوگا. اور ان کا میں نے تو ہم نے پہلے ہی بات کی، نجم سیٹھی آتا ہے، جو بھی نیا چیئرمین آئے گا وہ ان کو کک آؤٹ کر دے گا. 3 مہینے کی بات ہے. ہاں میں بالکل اگری کرتا ہوں. یہ وہ ہیں اسٹاپ گیپ میجرز کہ بس ابھی اپنے یار دوست لگا لو. وہی نا کہ سارے PCB میں کہہ رہے ہیں جتنی پولیٹیکل انفلوئنس، جتنا میڈیا، سب کو اپنی سائڈ پہ لے آؤ، اور ہر بندہ جو ہے وہ بس اپنی کرسی کے چکر میں ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس سے گھٹیا ایڈمنسٹریشن شاید میں نے اجاز بٹ ایرا بھی اتنا برا نہیں تھا. یہ تو وہ ایرا ہے وہ جو 2009 ورلڈ کپ میں آپ کو یاد ہے PCB نے کہا تھا شعیب اختر کو جینیٹل وارڈز ہو گئے ہیں. تو مطلب یار آپ کی ٹیم کے کیپٹن کے یہ لوگ وہ دکھا رہے ہیں، مطلب ٹیکسٹ میسیجز واٹس ایپ دکھا رہے ہیں. تو وہ ایک بات. دوسری بات کہ حفیظ کو آپ نے کس اس پر کیا؟ اب سہیل تنویر ککڑی جو ہے اس کو آپ نے جونیئر سلیکشن کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا ہے. عجیب سا صحیح بانٹ رہے ہیں نا جو آپ کی بات کے سب کو خوش کر رہے ہیں. جو شاہد آفریدی پریزنٹیشن دیتا ہے اور چیئرمین کہتا ہے ہاں یہی بیسٹ پلان ہے. اب جس بندے کا اپنے کیریئر میں کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، مطلب شاہد آفریدی میرا فیورٹ پلیئر ہے،
جو اپنے کیریئر کو نہیں بنا سکا وہ کیا اس نے یہی کہ پولیٹیکل کنیکشن بنائے وسیم اکرم کے ساتھ بنا کر رکھی دوسروں کے ساتھ. تو ہاں بیسکلی شاہد آفریدی ایک پیور پولیٹیشین پلیئر تھا. دیکھیں باکس آفس تو وہ تھا, پٹھان تھا, گڈ لکنگ تھا, کریزی کریزی پاور ہٹنگ کے جے سوریا سے بھی لمبے لمبے چھ مار رہا ہوتا تھا, اور ایڈم گلکرسٹ لیول آپ کے پاس ایک ہی پاور ہٹر تھا, لیکن تھا وہ چوتیا. ٹھیک ہے, وہ تو پوری دنیا کہتی ہے. تو وہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن میں ایک طرح سے یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ یہ بابر, رضوان, یہ جو ونس ان جنریشن ٹیلنٹس ہیں یہ تھوڑے پروٹیکٹ ہو جائیں گے اب, کیونکہ ان سے اب سپاٹ لائٹ چلی جائے گی. اب شعیب جٹ آگے کس کی برائی کرے گا؟ ہاں یہی بات ہے نا, اب وہ کس کی کپتانی پکڑے گا؟ شان مسعود کی کپتانی. یا تو بابر رضوان جو ہیں یا یہ غصے میں آ کے بالکل ہی پرفارمنس نہیں دیں گے, اور آپ کا وہ 2009-10 والا آسٹریلیا ٹور ہوگا جس میں آپ ایک بھی نہیں میچ جیتے تھے. یا تو یہ کہیں گے ایسی کی تیسی, ہم اتنے رن بنائیں گے, ہم ایسی پرفارمنس دیں گے کہ 3 مہینے بعد جب نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو ہم کہیں گے بھائی ہمیں بناؤ, ہمیں واپس دو کپتانی, یہ لانا ہے. کیونکہ شان مسعود نے تو آسٹریلیا میں نہیں چلنا. نہیں سوچ ہے ہم سب کی. یار, شان مسعود میرے خیال میں کافی اوور ریٹڈ ہے بندہ. اس کی پی آر گیم پرفیکٹ ہے, ابا پیسے لگا رہا ہے. جو خود پرفارمنس نہیں دے سکتا تو وہ امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس میں وہ ہے ہی نہیں انٹرنیشنل کرکٹ کی صلاحیت. تو ہوں جب ایک ہوں بندے میں ہے ہی نہیں, آپ اس کو زبردستی بنا رہے. مطلب میں سیفی سے خوش ہوتا, سیفی نے ڈومیسٹک میں کر کے دکھایا ہے. اب شان مسعود نے ڈومیسٹک میں ہی مطلب نمبرز ٹھیک ہے, انٹرنیشنل میں فیل ہو رہا ہے. سیفی مجھے کافی مطلب ایز اے کیپٹن اچھا لگا ہے, بابر کے مقابلے میں شان سے بھی اچھا ہوگا, لیکن اس کی بھی ایج گزر گئی ہے. تو آئیڈیلی تو ہمیں نئی جنریشن میں انویسٹ داؤد کرنا شکیل کو بنانا چاہیے تھا میرے حساب سے, اگر, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ زکا اشرف وغیرہ یہ تو اپنی کرسی بچا رہے ہیں, تو یہ کہاں اتنی ڈائنامک تھنکنگ ہوگی ان کے پاس. یار سعود شکیل کو بناؤ, لیکن سعود شکیل بھی نسبتاً 29-30 کا ہے, تو سائم کو بنا لو. مطلب نئی جنریشن میں آپ انویسٹ کرو اور اس کو 4 سے 8 سال دو. ہوں, جیسے یار آپ نے آپ, بابر کو آلموسٹ 4 سال دیے, ہاں جو کہ فیئر ہے, کہ وہ نہیں اچھا کیپٹن آپ نے دیکھا 3-4 سال, اور اس کے بعد اس سے ریزگنیشن لیا, وچ میک سینس رادر دین ہر سیریز کے بعد نیا کپتان. ہاں بالکل. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے وہی شروع ہو گیا ہے کہ اب ہر 6 مہینے بعد نہ کپتان بدل, بھی رضوان شاید بھی باریاں لگنی ہیں. ہاں لیکن مجھے ابھی لگتا ہے نا کہ انہوں نے رضوان کو لٹکایا ہے. یہ جو انہوں نے شاہین کا او ڈی آئی اعلان کر کے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا نا, اس کا مطلب یہ کہ رضوان کو لٹکا کر رکھو کہ شاید تمہیں او ڈی آئی مل جائے, شاید تمہیں او ڈی آئی مل جائے. اور مجھے ٹیکٹیکلی رضوان اچھا کیپٹن لگتا ہے اور ہوں شاہین کے مقابلے میں پرسنلی. اب شاہین نے کلندر کے ساتھ میچ جیتے, لیکن رضوان اوور آل ٹیکٹیکلی بیٹر ہے. ہاں ہاں ہاں, یار شاہین نے کلندر کے ساتھ ٹائٹل تو جیتا ہے, لیکن دیکھیں فخر پی ایس ایل میں کریزی فارم میں ہے پچھلے 2 سال سے. راشد خان جو بیسکلی میرے حساب سے T20 کی ہسٹری کا بیسٹ بالر ہے, کہ ہوں جو 18-20 سال سے T20s ہو رہے ہیں, راشد خان سے زیادہ امپیکٹ بالر نہیں آیا. اور راشد خان برنگز ود ہم دیٹ وننگ مینٹالٹی, کہ وہ سن رائزرز حیدرآباد کے ساتھ بھی ٹائٹل جیتا, وہ گجرات ٹائٹنز کے ساتھ 1 سال ٹائٹل جیتا, اگلے سال فائنل میں پہنچا, وہ ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کے ساتھ, اس نے دنیا کے ہر فرینچائز لیگ میں جا کے لیگ جیتے ہوئے ہیں. تو وہ اس کی جو وننگ مینٹالٹی ہے, آپ کو یاد ہو اس سال پی ایس ایل کے فائنل میں بھی اس نے, اس کا اسپیل تھا جس میں رائلی روسو آؤٹ ہوا تھا, شاہین تو پتہ نہیں بال بس مار ہی رہا تھا زمین پہ. تو اور شاہین کسی, کو 45 سے 55 رنز پڑے تھے ہاں اس چار ہاں میں. وکٹیں آخر میں لے لی تھی فل ٹاسز وغیرہ پر, لیکن وہی سین تھا, خوش دل ہاں میچ کیا تھا تقریباً. ہاں ہاں, تو رضوان کی جو ٹیم تھی ملتان, وہ تھوڑی زیادہ ڈیٹا بیسڈ, پرفارمنس بیسڈ,
ہر بندے کو پتا تھا ہمارا کیا رول ہے، اس طرح کی تھی کہ وہ بڑی اسٹریٹجکلی بنائی تھی. لاہور قلندر تو عاقب بھائی کی بنائی ہوئی ٹیم ہے. انہوں نے کہا پہلے ہم 5 سیزن ہاریں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اچھا اب ہمیں ساری فرسٹ ڈرافٹ پکس ملی ہیں تو اب ان سب کو اٹھا لو. تو چلیں خیر، اس پہ تو بات ہو ہی گئی ہے. اور آگے اب چلتے ہیں بھائی ورلڈ کپ فائنل پہ. کل ہے شامی ورسز آسٹریلیا. یار 7 for 57 ان ورلڈ کپ سیمی فائنل. یار کریزی، مطلب میں اس دن فالو کر رہا تھا، مجھے تو لگا کہ شاید نیوزی لینڈ لے جائے، لیکن شامی جیسے ہی آیا اس نے وہ ایک اوور میں 2 وکٹیں لی، اس نے ایک چینج کر دیا. لیکن مجھے ایک اور لگتا ہے نا کہ اگر انڈیا کو کوئی ہرا سکتا تھا فائنل میں، وہ آسٹریلیا ہی تھی. تو ہاں میں کہوں گا ابھی بھی 50-50 ہے، کیونکہ آسٹریلیا کے پاس یہ کریزی، مطلب دیکھیں آسٹریلیا کتنی آرام سے فائنل میں بھی پہنچ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، مطلب ہاں. نوٹ ہی نہیں کیا، اور فائنل میں. اور unbeaten after first 2 games, first 2 losses, unbeaten کہ کوئی میچ ہی نہیں ہارے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈیوڈ وارنر وغیرہ اپنے بیسٹ موڈ میں آ جائیں کل پرسوں، مطلب پھر شامی وغیرہ کچھ نہیں ان کے سامنے. اور ایک یہ نا کہ دیسی مینٹالٹی اور گوروں کی مینٹالٹی کا فرق بھی، انڈیا جتنی بھی اچھی ہے یہ مطلب ان میں پوٹینشل زیادہ ہے وہ چوک کرنے کا آسٹریلینز کے مقابلے میں. ڈیوڈ وارنر وغیرہ کریزی فارم میں آ گئے، میکسویل کچھ نہیں کر سکیں گے یہ. ہاں اوپر سے سین یہ ہے نا کہ یہ کڑی چاول کھانے والے ہیم اینڈ بیکن اینڈ ایگ رول کو کیا پکڑیں گے یہ، یا سیلڈ کھانے والوں کو، گرلڈ چکن گرلڈ فش کھانے والوں کو کیا پکڑیں گے یہ. آسٹریلیا کا مجھے ایک جو اچھی بات ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ فواد، آسٹریلیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں آسٹریلیا ایک ورلڈ کپ فائنل پہنچ گیا. میں بھی جا کے سب کو بتاؤں گا دفتر میں بھی. تو یہ تو حال ہے کرکٹ کا آسٹریلیا میں. اور اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ان پہ کوئی پریشر ہی نہیں ہوتا. دے جسٹ شو اپ آن دا فیلڈ ایز بلیز کہ ہمیں تو کوئی نہ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی ہمیں جج کر رہا ہے، ہمارا کیا پٹ لیں گے یہ. اور ہاں دوسرا یہ کہ آپ ان کی ٹیم اٹھا کے دیکھیں نا، یہ 2015 کا ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، یہ 2021 کا T20 ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں، یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل جیتے ہوئے ہیں. بیسکلی جتنے ایکلیڈز ہیں وہ یہ جیتے ہوئے ہیں. اور ڈیوڈ وارنر جو ہے وہ IPL کا بہت بڑا چیتا ہے. ہاں اینڈ سیم ود اسٹیو اسمتھ، میرے خیال سے ایک IPL فائنل میں کیپٹن کیا تھا اس نے، پونے سپر جائنٹس ایسے کچھ. تو ان کی IPL پیڈیگری بھی ہے، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ ان کو لیٹس سے کوئی نیوزی لینڈ ہے، نیوزی لینڈ کھیلا بہت اچھا، لیکن ان کو IPL کی پچز کا بھی بہت اچھی طرح، انڈین پچز کا بہت اچھی طرح پتا ہے. تو اور یہ اس طرح پریشر میں نہیں آتے، آسٹریلین کبھی پریشر میں نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیگیج ہی نہیں ہے. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ 50-50 ہوگا، شاید انڈیا نکال جائے، لیکن میں کہوں گا 60-40 انڈیا. لیکن ساری گیم ہے کہ شامی کو کیسے پکڑتے ہیں، اور دوسری گیم یہ کہ آپ بس پہلے بیٹنگ کرو انڈیا کے خلاف، ان کو پریشر میں ڈالو. یہ جو سٹارک ہیزل ووڈ ہیں یہ اتنی فارم میں واپس آ گئے ہیں اب کہ یہ پکڑ لیں گے اس بار. یار آپ کو یاد ہے ان کا پہلا میچ جو ہوا تھا، آسٹریلیا نے 200 کیے تھے، اس میں بھی انڈیا کو پکڑ لیا تھا. تو اور وہ مچل مارش نے، نہیں کرتے، مطلب وہ 20 رن بھی رہتے ہیں یہ فائٹ کریں گے. اور مچل مارش نے کوہلی کو ڈراپ کر دیا تھا، ورنہ آسٹریلیا نے وہ میچ نکال جانا تھا. وہ مجھے 20 for 4 پہ وہ نہیں واپس آ سکتے. آپ کہہ رہے ہیں 60-40 انڈیا ہے، مجھے لگتا ہے 60-40 آسٹریلیا ہے، کیونکہ آسٹریلیا جو ان کا ریکارڈ ہے نا، مطلب یہ وہ بالکل الگ ہی چہرہ دکھا کر آ جاتے ہیں، مطلب فائنل میں، ناک آؤٹس میں. اور مطلب پاگل پن والا سین نا کہ اچھا کتوں کی طرح. یاد ہے وہ پونٹنگ کی 2003 کی اننگز، آسٹریلیا انبیٹن، شاید نہیں انڈیا انبیٹن گیا تھا فائنل تک آسٹریلیا چلا. گیا تھا انبیٹن، انڈیا ہارا تھا آسٹریلیا سے اچھا ایک گروپ سٹیجز تھا میں. نا. تو جو بھی تھا لیکن انڈیا فارم میں تھا. برکی پونڈنگ نے آ کر کتے والا سین کر دیا وہ وہ تو پورا. میچ پہلی اننگز کے بعد ہی انڈیا آسٹریلیا نے ختم کر دیا تھا.
مجھے لگتا ہے یہ فائنل بھی آسٹریلینز اگر جیتیں گے اسی طرح کا کریں گے کہ کلوز ہوگا، انڈیا شاید جیت جائے لیکن آسٹریلینز میرے خیال میں کریزی موڈ میں آئیں گے کہ پہلی اننگز کے بعد ہی گیم ختم کر دو. تو اگر یہ ہوا کہ شامی کی فارم رہی اور اس نے وکٹیں گرا دی اور بات ہے. اگر آسٹریلیا کو آپ نے 30 اور 4 آؤٹ پر کر دیا جس طرح آسٹریلیا نے افریقہ کے ساتھ کیا تھا شاید میچ بن جائے. لیکن اگر آسٹریلیا نے 100 رن کی اوپننگ کر لی یہ مطلب انڈیا کو پاگل کر دیں گے. اگر ٹریوس ہیڈ اور وارنر نے مار دیے نا پہلے 10 اووروں میں 15 اووروں میں 100 150 تو گیم آن ہے. پھر اسٹیو اسمتھ آ کے آئی تھنک اسٹیو اسمتھ کو بھی پتا ہے یہ شاید اس کا لاسٹ میجر وائٹ بال ٹورنامنٹ ہو. تو اگر میرے حساب سے اسٹیو اسمتھ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اگر اوپنر نے اچھا سٹارٹ دیا اور پھر اسٹیو اسمتھ چل گیا تو پھر آسٹریلیا کا بڑا سین ہے. میرے خیال میں وارنر جو ہے نا وہ سین کرے گا، مطلب وہ نہیں ہے، مطلب وہ بالکل جو آخر میں وہ صحیح وہ کر دیتے ہیں تو وارنر بڑا صحیح نا وہ گورا حرامی ہے. جو واقعی میں اس کی وہ تمل شامل ڈانس تو کرتا ہے لیکن اس کا جو ذہن ہے نا اس کے دماغ کے اندر ابھی بھی ایک وائٹ سپریمیسسٹ بیٹھا ہے جو ہمیشہ آ کے نا جو سکن کلر دیکھ کے پرفارمنس دیتا ہے. کہ آپ اس کی انگلینڈ میں پرفارمنس دیکھو بالکل زیرو ہے. مجھے بھی یار مطلب یہ ہے وارنر جو ہے وہ ایشینز ٹیموں کو وہ آئی پی ایل کو بہتر جانتا بھی ہے نا، آئی پی ایل کی وجہ سے انڈین پچز کو وارنر چل گیا اور وہ میرے خیال میں موسٹ پرابلی چلنے کے چانسز زیادہ نہیں. میں 60-40 آسٹریلیا کو دوں گا کیونکہ ان کا ہسٹری اچھی رہی ہے اور جو گروپ میچ بھی تھا انڈیا جیتی ہے لیکن کافی مطلب یہ نہیں کہ آسانی سے جیت گئے تھے، کافی آسٹریلیا نے ان کو مطلب ٹف ٹائم ضرور دیا ہے. اور ہاں نیوزی لینڈ مطلب 400 کر جاتا اگر وہ ولیمسن وہ اس ٹائم شامی آؤٹ نہ کرے، شاید شامی کی اگر کریزی فارم نہیں ہوتی تو شاید نیوزی لینڈ بھی میچ نکال جاتا. ہاں ہاں کیونکہ آلموسٹ نیوزی لینڈ نے ایک ٹائم پہ آپ کو لگ رہا تھا یہ 400 چیز کر لیں گے لیکن 400 چیز کرتے ہوئے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک وکٹ گری تو ادھر سے یار روہت شرما کی کیپٹنسی بھی بہت اچھی رہی ہے پورے ٹورنامنٹ. اور بالکل. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کوہلی سے بہتر کیپٹن ہے ایز لائک اے ٹیکٹیشین. ہاں کوہلی بھی تھوڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی نا کہ بس وہی بالر لاتے رہو روٹیٹ کرتے رہو. روہت شرما ایک وکٹ گرتی ہے جس طرح پاکستانی آفریدی کے ساتھ کرتا تھا کہ وکٹ گری جلدی جلدی 3 4 اوور کرا دو اور مطلب ہے نا اپوزیشن ڈاٹ شاٹ کھیل جائے گی پریشر میں آ جائے گی. جڈیجا بھی وہی کرتا ہے آ کے 2 3 اوور جلدی سے اس سے کرا دو اور پتہ بھی نہیں چلا آپ کا رن ریٹ 7 اگر 9 تھا تو وہ اب 13 ہو گیا یا 12 ہو گیا. بالکل. اور یار یہ کہ اب بابر جو گن کرتا تھا نا کہ وہ مطلب وکٹیں گر بھی گئیں تو مین بالرز کو نہیں لائے گا، وہ ان کو آخر کے لیے رکھے گا، وہ افتی کو لے آئے گا مطلب تو وہ پھر مومنٹم دے دے گا باقی لوگوں کو. اب ہاں روہیت جو ہے وہ کل کے لیے جاتا ہے جس طرح اس نے آخر میں جب اسے پتہ چلا کہ وغیرہ فٹ ہو گئے اس نے اوورز بمراہ سے کرائے شامی سے کرائے انہوں نے وکٹیں لے کر دی. لیکن اگر ان کا وہی کہ توڑ ہے تو آسٹریلینس ہی ہیں، مطلب وہ ان سے زیادہ اگریسو چاہیں گے. اگر انہیں پتا ہے کہ روہت 2 پر جائے گا وہ 4 گیئر لگائیں گے. لیکن روہت کا آپ دیکھیں کوہلی کے مقابلے میں جو بات ہو رہی تھی اس نے آئی پی ایل میں بھی ٹرافیز جیتی ہیں، کوہلی نے ٹرافیز نہیں جیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روہت مطلب صحیح ٹائم پر صحیح ڈیسیجن لیتا ہے. کوہلی مطلب ٹھیک ہے اچھا پلیئر ہے لیکن روہت کی طرح کیپٹنسی میں وہ اچھے ڈیسیجن نہیں لیتا میرے خیال میں. اور یار کوہلی کیا فریک ہے 700 رن مار گیا ہے یار پورے ورلڈ کپ میں. اور انڈین بیٹنگ تو ہم جس کی مار رہے تھے شرییس ایئر کے ایل راہل سب اتنی کتی فارم میں ہیں کہ سیمی فائنل میں آ کے شرییس ایئر نے 105 مار دی 70 بالوں پہ. تو سین آن ہے بھائی. خیر چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے ورلڈ کپ. یہ بڑا منحوس ورلڈ کپ تھا ویسے ایز اے پاکستانی فین میرے لیے. تو آئی ہوپ اٹ اینڈز اینڈ پٹس اس آؤٹ آف آور میزری. تو اور کوئی بات فواد یا چلیں ریپ اپ کرتے ہیں اب.
یار میرا خیال ریپ اپ کرتے ہیں، میرے خیال میں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آپ کی پریڈکشن کیا ہے فائنل کے لیے؟ ایک ٹیم بتائیں، یہ نہیں کہ پرسنٹیجز، ایک ٹیم بتائیں. دیکھیں بھائی، ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں تو سپورٹ تو آسٹریلیا کو ہی ہے. یار مجھے بھی لگتا ہے آسٹریلیا جیت جائے گی. بس میری ٹیم کیا آسٹریلیا ہے. اب علی کی طرف سے پریڈکشن کریں گے، علی کی اب کیا ہوتا. علی نے کہہ دیا، علی کو کل میں نے فون کیا، کہتے ہیں انڈیا. اچھا، ہاں تو ہم دونوں ایک سائڈ پر ہیں پرانے زمانے کی طرف. ہاں علی ہاں 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 ہاں. ہاں، اگر آپ 8 میں سے 5 فائنل جیتے ہوئے ہو تو مطلب ہے آپ کی ٹیم تو ٹیم ہے نا. اور ہر پوری دنیا میں آسٹریلیا ورلڈ کپ جیتی ہے، انڈیا میں، آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں، ویسٹ انڈیز میں، اور فائنل بھی لاہور میں کھیلا تھا، ایک انگلینڈ میں کھیلا تھا. تو چلیں پھر. تھینک یو ٹو ایوری ون فار لسننگ ان اینڈ واچنگ، اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. چیلنج.